السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے انسانی تاریخ میں خون ریزی کا پہلا باب کھولا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اپنے ہی بھائی حابیل کے قتل پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ بھی کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ابتدائی زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی تو ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت انسانوں کی نسل بڑھانے کا یہی طریقہ مقرر کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئے، بعد میں حابیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئے۔ اتفاق سے قابیل کی بہن غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن نسبتاً کم خوبصورت تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل اس فیصلے پر راضی نہ ہوا۔ اس کے دل میں حسد، خود غرضی اور نافرمانی نے جگہ بنا لی۔ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر کار فیصلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ حابیل بکریاں پالتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہترین موٹی، تازہ اور قیمتی بکری اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ دوسری طرف حابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنے اناج میں سے عمدہ چیزیں منتخب کرنے کے بجائے گھٹیا اور ناقص غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانیاں ایک کھلے میدان میں رکھ دی اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور قبول شدہ قربانی کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ اس نے حابیل کی قربانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی جوں کی توں باقی رہی۔ قابیل کے دل میں پہلے ہی حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اب اس آگ نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اسے اپنی شکست برداشت نہ ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نہایت نرم مزاج، اللہ سے ڈرنے والے اور متقی انسان تھے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور صبر و تقوی کی تلقین کی، لیکن جب انسان حسد اور تکبر میں اندھا ہو جائے تو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ بالآخر شیطان نے قابیل کے دل میں برائی کو خوب مزین کر دیا۔ اس کے نفس نے اسے قتل پر آمادہ کر دیا، اور یوں
انسانی تاریخ کا پہلا قتل وقوع پذیر ہوا۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس جرم کے بعد قابیل خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اس نے پہلے کبھی کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مردہ جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کئی دن تک اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک عجیب منظر دکھایا۔ اللہ کے حکم سے 2 کوے وہاں آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس نے مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے چھپا دیا۔ قابیل یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ ایک معمولی پرندہ بھی اپنے مردے کو دفن کرنا جانتا ہے، جبکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تب وہ حسرت سے بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کر دیتا۔ اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، لیکن وہ پچھتاوا اس دنیا کے نقصان سے بچا نہ سکا۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ حسد، تکبر اور خواہشات نفس انسان کو اس مقام تک گرا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بھائی کا قاتل بن جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ان کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملتا رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی رسم اسی نے شروع کی تھی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ برائی کا آغاز کرنے والا صرف اپنے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں اس برائی پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی برا طریقہ جاری کرے اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ ایسی نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے بعد بھی جاری رہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی تربیت فرماتے رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی قریب آ گیا جب اللہ کے پہلے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا دل جنت کے پھل کھانے کو چاہتا ہے۔ بیٹے جنت کے پھل تلاش کرنے لگے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں کفن، خوشبو اور دیگر سامان موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کی۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، قبر تیار کی، نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں قبر میں اتار کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا، تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ انہوں نے اپنی طویل زندگی میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین، قابیل اور حابیل کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسد انسان کے ایمان، عقل
اور کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، تکبر اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔